چوتھا نقصان گناہ کا یہ بھی ہے کہ انسان نیکی سے بھاگنے لگتا ہے۔ ایک ہے نیکی کی توفیق کا محروم ہو جانا، سلب کیا جانا، اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان نیکی سے بھاگے اور گناہ کی طرف لپکے۔ ایسے آدمی کو اللہ سے وحشت ہونی شروع ہوتی، اللہ کے دین سے وحشت ہونی شروع ہوتی، اللہ کی باتوں سے وحشت ہونی شروع ہوتی۔ آپ لوگ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، یا چھوٹی بستیوں میں جائیے، کچھ ایسے مسلمان ملیں گے جو مسجد آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مسجد آنے میں کیا ڈر ہے؟ مسجد سے اصل میں وحشت ہو گئی ہے، مسجد سے ایک ڈر ہو گیا ہے۔ بہت سے نوجوان بہانہ کرتے ہیں، پیشاب میں پاک نہیں رہتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ مسلمان نوجوان مسجد کو آئے ہوئے 8 روز گزر جاتے ہیں، گویا کہ وہ نیکی سے بھاگ رہا ہے۔ اس آدمی کو دھیرے دھیرے اللہ سے اور رسول اللہ سے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے وحشت ہوتی ہے۔ اب اس آدمی کا دل اچھے ماحول میں نہیں لگتا، برے ماحول میں لگتا ہے۔ اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، اس کا دل بازار میں لگنے لگتا ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ پانچواں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان جری بنتا ہے۔ پہلی مرتبہ زنا ڈر کے کرتا ہے، پھر زنا کی عادت پڑتی ہے تو گناہ بے خوفی کے ساتھ کرتا ہے، نہ اللہ کا ڈر رہتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈر رہتا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب ایسا آدمی جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کی سزا کی پکڑ کا ڈر ختم ہو گیا، اور پھر اس کا دل شرمندہ ہونا ختم ہو گیا، یہ آدمی خطرے کے اندر آ چکا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کو اور منافق کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر میں منافق ہوں یا مومن ہوں سمجھ سکتے ہیں۔ اسکیننگ کہاں سے کریں گے؟ انہی حدیثوں سے۔ کوئی بیماری ہوتی ہے یا MRI نکالنا پڑتا ہے، کیلی ہاسپٹل جا کے اسکیننگ کرنا پڑتا ہے، تب بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھی۔ حضور نے فرمایا ایمان والا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے کہ ابھی کے تبھی وہ پہاڑ گرنے والا ہے، جلدی سے ہٹ جاؤں، وہ سوچنے لگتا۔ اور منافق اور فاجر آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ ناک کے قریب مکھی آئی اور ناک پر بیٹھی اور اڑ گئی، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر گناہ پر میرا احساس مر چکا ہے تو میں مومن نہیں ہوں، میں منافق ہوں۔ اگر گناہ کے بعد میرا دل ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، خدا کی سزا اور پکڑ کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، دل شرمندہ ہو رہا ہے، علامت اس بات کی کہ وہ دل زندہ ہے، وہ دل والا ایمان والا ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے نیکی کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے نقصانات ہیں، یہ دنیا کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ گناہ کرنے کی آخرت میں کیا نقصانات ہوں گے وہ تو نقصانات ہیں، مگر یہ جو نقصانات بتائے یہ دنیا میں ہیں۔ ہر آدمی ذرا اپنا سینس کا استعمال کر کے محسوس کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن ملکوں میں زنا زیادہ ہے وہ نہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے نہ باپ پیار کرتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ یورپین کنٹریز کا کلچر معلوم کر لیں، ایک زناکار ماں اپنے بچے کو کبھی گود میں نہیں لیتی، گھسیٹ کے چلتی۔ ایسے ہی زنا کرنے والے کو اپنی بیوی سے کبھی محبت نہیں ہوتی، اپنی اولاد سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ یہ زنا کی سزائیں ہیں خدا کی طرف سے۔ ایسے ہی گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو نیکی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے گناہ کرتے کرتے جیسے بیماری کی وجہ سے زبان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے اور غذا بھی کڑوی لگنے لگتی ہے، اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے نیکیوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا جو گناہ بھی کرتا تھا اور ڈرتا بھی تھا اور سوچتا تھا اللہ کی پکڑ کیا شکل میں آئے گی مجھ پر۔
وہ دیکھتا رہا میں گناہ کر رہا ہوں، پکڑ آ نہیں رہی، نعمتیں بڑھ رہی ہیں، دل ہی دل میں سوچنے لگا اچھائی پر تو اچھا اثر ہوتا ہے، مگر میں برائی کر رہا ہوں، برائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے اور گناہ کا اثر تجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے، تجھے یاد ہے کچھ؟ تو رات میں اٹھتا تھا، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، تیری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ذرا سوچ ہم نے اب گناہوں کی وجہ سے تیری آنکھوں کو تجھے آنکھوں سے آنسو سے محروم کر دیا۔ یہ جو لوگ رونے والا رونا چھوڑ دے، مانگنے والا مانگنا چھوڑ دے، عبادت کرنے والا عبادت کرنا چھوڑ دے، ذکر کرنے والا ذکر کرنا چھوڑ دے، علامت اس بات کی ہے کہ گناہوں کے اثرات شروع ہو چکے۔ لہٰذا دوستو ہمیں اپنی بارے میں جائزہ لینا پڑے گا کہ میں کہاں کہاں سے محروم ہوتے چلا جا رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، نہ نماز پڑھ پا رہا ہوں، نہ نماز کی لذت محسوس ہو رہی ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ شرمندگی دل سے نہیں ہے، یہ میں کہاں تک چلا جاؤں گا، میرا انجام کیا ہو؟ اگر میں اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا میرا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے کہ حضور نے بتایا تم جیسے جیتے ہو تم ویسے مرتے ہو، جیسے تم مرتے ہو قیامت کے دن ویسے تم اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا گناہوں کے نقصانات کو ہمیں سمجھنا۔ گناہوں کا 7واں نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب زندگی تنگ ہوتی ہے تو ساری دولت ہو کر بھی تنگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ مال والا بنگلے میں رہ کر تنگی محسوس کرتا ہے، غریب اپنی جھوپڑی میں رہ کر زندگی میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں دل کی خوشی بنگلے میں رہنے سے نہیں، دل میں خوشی پیسے آنے سے نہیں ملتی، دل کی خوشی اور دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے اسے جھوپڑی میں سکون ملتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اسے اپنے بنگلے میں نیند نہیں آتی۔